کے دن جس کو ہم یوم تکبیر کہہ کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اس دن کا نام تجویز جن لوگوں نے کیا. اچھا یہ بھی بڑا مزیدار پروسیس تھا مانور کہ جب نا پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر لیے، پھر اس دن کو یاد رکھنے کے لیے، یادگار بنانے کے لیے، قومی دن بنانے کے لیے حکومتی سطح پر اس چیز کا اعلان کیا گیا کہ آپ نام تجویز کیجئے، خطوط لکھیے، ٹیلی فون کے ذریعے اپنا آپ کے ذہن میں جو نام ہے وہ تجویز کیجئے، پھر اس میں سے جو سب سے اچھا نام ہوگا وہ آج کے دن کا نام رکھا جائے. بالکل جناب، اور آج کے دن کا جو نام ہے وہ جن لوگوں نے تجویز کیا ان میں ڈاکٹر محمد شفیق بھی شامل ہیں، اور ڈاکٹر محمد شفیق نے آج ہمیں صبح پاکستان میں جوائن کیا ہے. یوم تکبیر ہے، 26 سال بعد وہ دن بڑے فخر سے ہم منا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر محمد شفیق آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کو مبارکباد پیش کریں گے. آپ اس تمام پروسیس کا حصہ تھے، آپ نے وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، پاکستانیوں کا جوش و خروش اپنی آنکھوں سے دیکھا. نام یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا؟ ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ڈاکٹر محمد شفیق جو ہیں وہ جو مینجمنٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موجود ہیں، اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اگر ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کی بات کریں، زیوس کی بات کریں، تو اب بطور ٹیچر آج سے 26 سال پہلے جسے مانور کہہ رہی تھی کہ ذہن میں یہ نام آنا، اور یہ بڑے مخصوص نام ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، اور یہ کلک اور ایک آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت طویل ایک فلسفہ بھی موجود ہوتا ہے. ڈاکٹر محمد شفیق نے ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب، یہ نام آپ کے ذہن میں یوم تکبیر کا نام کیسے آیا؟ جی بالکل، یہ ایک پورا پروسیس تھا، اور جب یہ 98 میں جب یہ ایک انڈیا نے جیسے 11 اور 13 مئی کو انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، تو ایک بڑا ایک یہاں پر ایک ہیجان تھا، ایک پریشانی تھی اخبارات میں، اور ایک تھا کہ کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے. تو ان دنوں ہمارے ایف ایس سی کے نا ایگزامز ہونے والے تھے، اور ایک بڑا پڑھنے کے بجائے اخبارات پڑھنے پہ زیادہ توجہ رہتا تھا میرا، اور اس سے کافی ایک عجیب سی ایک سچویشن رہتی تھی. لیکن جب اللہ کا شکر ہے کہ 28 مئی کو جب پاکستان نے یہ ایکسپیریمنٹس کیے تو اس سے ایک بہت بڑی خوشی بھی ہوئی، ایک بڑا کانفیڈنس آیا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہوئی ہے. اس کے بعد جب اگلے سال جب یہ کمپٹیشن بھی ہوا تو اس وقت پھر نیچرلی ایک ہمیں جیسے ڈیفرنس کریٹ ہو جاتا ہے نا اس وقت نیوکلیئر ٹیسٹ کی وجہ سے، کہ جی اب آپ پہ کوئی اس طرح سے جوہری حوالے سے یا جنگ پہ نہیں مسلط کر سکتا. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی فیلنگ تھی، اور ایز اے مسلمان وہ ایک جوش و خروش بھی تھا. آپ کو پتا ہے ایگزیبیٹنٹ آف یوتھ ہوتا ہے 18-19 سال کی عمر میں، تو وہ یہی سب سے بہتر لگ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ وہ نام ہے اور یہ وہ دن ہے جس کی وجہ سے ہماری قوم میں جوش و جذبہ رہے کہ وہ مستقبل میں بھی اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، اور جس طرح سے نیوکلیئر حوالے سے ایک طاقت اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے بھی دنیا میں ایک طاقت بنائے. تو میرے لیے ایک نام ہمیں ہمیشہ جوش دلاتے رہنا چاہیے ہماری قوم کو، ہمارے نوجوانوں کو، کہ مستقبل میں بھی ان کا ایک بہت اعلیٰ کردار ہو سکتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سما مبارک، باقی سائنٹسٹ نے. اور اوور دا ایئرس ایک بہت محنت کے بعد اس کا ایک نتیجہ آیا 1998 میں. تو اسی طرح ابھی بھی ہمیں محنت کرنا چاہیے، ایک پروسیس سے گزرنا چاہیے، کیونکہ سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں نا اور مذہبی لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہر ایک عمل جو ہے وہ ایک محنت کے ساتھ، ایک پروسیس کے ساتھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی ہمیں سمجھایا ہے کہ کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو. تو ہماری قوم کو چاہیے کہ آئندہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اسکل سیکھیں، سائنس سیکھیں، سوشل سائنسز بھی محنت سے سیکھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارا سماجیات ہماری کیا ہے، اور کس طرح سے ان کا ایک نوجوانوں کا کردار ہے. جیسے آج کل ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمارے ملک سے باہر برین ہی ہے بہت زیادہ ہے، تو میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ آپ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جیسے ہماری ذاتی اور خاندان کی ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہماری سماجی اور قومی ذمہ داریاں بھی ہیں، انسانیت کے حوالے سے بھی ذمہ داریاں ہیں. تو ہم سب کو محنت کرنا چاہیے اور اس دن کو مشر راہ بناتے ہوئے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کریں گے بھی. بہت شکریہ محمد شفیق صاحب، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یوم تکبیر کا نام تجویز کیا تھا. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھارت نے توازن بگاڑا تو اس وقت وہ تمام نوجوان ہوں، بچے ہوں، بڑے ہوں، ان سب میں یہ تشویش تھی کہ بھارت نے یہ کیا کیا ہے. لیکن جب پاکستان نے ایگزیکٹلی 15 دن بعد، 2 ہفتے کے بعد جب بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، تو پورے پاکستان میں اس دن
नारे तकबीर गूंजा और तमाम लोग, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस दिन न सिर्फ खुश थे बल्कि फ़ख्र से नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। और आज भी हम पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम मुश्किल वक्त में, अगर मुश्किल वक्त है तो हमें उसमें से निकलने के लिए खुद मेहनत करना है, खुद आगे बढ़ना है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ बहुत खास आज से 26 साल पहले भी हुई और अब भी हो रही है, वो है सियासी शऊर। जिस तरह हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उस वक्त मैं एफएससी के एग्ज़ाम्स दे रहा था लेकिन ज़्यादातर अखबारात पढ़ने की तरफ रुझान होता था। सियासी शऊर जब उजागर हो जाता है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या चीज़ बेहतर है। और उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। और यही होता है कि जब अवाम की सपोर्ट हो, सियासी क़यादत साथ मिले, अस्करी क़यादत साथ मिले, जिस तरह पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर उभरा है, इसी तरह कौमें उभरती हैं और मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत तरीके से उभरती है। जहाँ पे हम एक साथ जुड़ने के हवाले से बात करें, मिलकर काम करने के हवाले से बात करें, एक और बहुत बड़ी जंग जिससे पूरी दुनिया